نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا وظیفہ جس کا تعلق قرآن کریم کے شروع ہی سے ہے اور ایسا عمل ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دے۔ یہ عمل قرآنی عمل ہے اور قرآن کی پہلی سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے۔ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، تو یاد رکھو جو چیز پورے قرآن کا نچوڑ ہو، اگر آپ اس کا عمل کریں، اس کا وظیفہ کریں، تو خود سوچو کہ وہ کتنا پرتاثیر ہوگا، کتنا وہ اثر رکھنے والا ہوگا۔ اور جو میں عمل بتاؤں گا وہ ایک دن کا عمل ہے۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ سخت سے سخت جو مشکل ہو، کوئی کام رکا ہوا ہو وہ نہ ہو رہا ہو، یا کوئی بے روزگاری کا مسئلہ ہو، یا پھر کوئی قرضے کا مسئلہ ہے، پیسہ آپ کے پاس نہیں آ رہا، یا پیسہ بچ نہیں رہا، یا پھر کوئی رشتے کی رکاوٹ ہے کہ آپ کا شادی کا مسئلہ ہے، یا بچوں کا شادی کا مسئلہ ہے، یا اولاد کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک دن کا عمل کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ جس مقصد کے لیے آپ نے نیت کی ہوگی انشاءاللہ وہ مقصد اسی وقت ہی پورا ہو جائے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مختصر سا یہ عمل ہے۔ آپ نے جو ہے پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے، وقت کی کوئی تعین نہیں ہے، چاہیے وہ صبح کا وقت ہو، شام کا ہو، رات کا ہو، لیکن جس جگہ پر یہ عمل کریں وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، اور آپ کو خود صاف لباس پہننا ہے، باوضو ہو کر اور اچھی سی اچھی خوشبو لگا کر یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ 171 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مکان میں، جہاں آپ کو جگہ میسر ہو، اچھی ہو، صاف ستھری ہو، آپ کا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، خوشبو لگا کر۔ اول اور آخر جو ہے درود پاک لازمی پڑھ لیں، چاہیے وہ آپ 3 بار پڑھتے ہو، 7 بار یا 11 بار، جو آپ کو اچھا لگے وہ پڑھ لینا۔ جب یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کامل یقین کے ساتھ اپنے دل میں جو ہے اللہ کا یقین بٹھا کر اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جس مقصد کی آپ نے نیت کی ہے اس مقصد کے لیے دعا مانگ لیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الکافی شافی کہتے ہیں۔ یہ ہر مقصد کے لیے جو ہے بہت پرتاثیر عمل ہے، تو اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔